پاکستان کی خارجہ پالیسی چلانے والے بہت پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کے بعد اب دوبارہ سے وہاں پہ ایک واردات کرنے والا ہے۔ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہندوستان نے اپنی فوجوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ایک نیا پلان بنا رہا ہے، وہ پلان جو 2019 اگست میں ہونے والی واردات سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ ہندوستان کی طرف سے یہ بات چیت اور یہ کام اور یہ پالیسی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے دوست جو ہندوستان کو بہت عرصے سے کور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر رپورٹنگ کر چکے ہیں اور وہاں پر جو لوگ گمشدہ ہیں ان کی ماؤں سے بات کر چکے ہیں۔ تو کچھ ہمیں ادراک ہے کہ ہندوستان کی پالیسی کیا ہے، اور ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ نریندر مودی جیسی حکومت کو کشمیر کے معاملے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی حکومت نے قوم کی نظروں سے چھپا کر 2 سال سے ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی۔ اگست 2019 میں ہندوستان نے جو واردات کی، مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں اس نے تقسیم کیا، ان حصوں کو اس نے اپنی فیڈریشن کے اندر ضم کر لیا۔ اس واردات سے پہلے بھی پاکستانی حکومت کے نمائندگان ہندوستان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اس بات چیت کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے وہ واردات کر دی جو 72 سال سے اس نے کشمیریوں کے ساتھ نہیں کی، اور اب ہمیں دوبارہ سے بتایا جا رہا تھا چند ماہ پہلے تک کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے معاملات کو طے کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے، امن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بھائی بندی کرنی ہے اور بارڈرز کو ہم نے سکون میں لے کے آنا ہے۔ لیکن اب وزارت خارجہ خود مان رہا ہے کہ ہندوستان پر ان تمام معاملات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی پالیسی پر قائم ہے، نہ صرف قائم ہے بلکہ اس کو مزید خراب کرنا چاہتا ہے۔ 2-3 ایشوز جو ہیں یہاں پر ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہماری شہرگ ہے 72 سال سے جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور جس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے تمام پاپڑ بیلے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائیاں جو ہیں وہ ہم نے دفاع کے اندر خرچ کی ہیں، یہ اس شہرگ کو بچانے کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2019 میں جب ہندوستان نے واردات کی تھی تو قوم کے اندر ایک جذبہ ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا حکمرانوں کی طرف سے کہ ہم اس ایشو کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور ہم کشمیریوں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر خانے ہمیں پتہ چلا کہ سیکیورٹی کے نمائندگان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر ڈسکشن کیا ہوئی، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر کیا فارمولہ طے پایا۔ لیکن اب یہ پتہ چلا کہ 2 سال سے یہ ملاقاتیں جاری تھیں۔ وزارت خارجہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے تو ڈینائی کرتے رہے تھے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہی نہیں، کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے، پھر ان کو یہ ماننا پڑا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو اس کی نفی کرنے کے لیے اس قسم کا جو انٹریکشن ہے وہ کئی دفعہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسرا آپ نے کہا کہ بیک چینل، دیکھیے فارمل بیک چینل نہیں ہے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنرل فیض ملتے ہیں را چیف سے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیک چینل نہیں ہے؟ میں اس کو بیک چینل، فارمل بیک چینل نہیں کہوں گا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھوں گا کہ یہ دے آر میٹنگ فار لاسٹ 2 years ریگولرلی، پہلے یو کے میں اب یو اے میں۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو صورتحال کے بارے میں آگاہ گاہے بگاہے کرتے رہتے۔ تو بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس شہرگ کو بچانے کے لیے جو ہم 72 سال سے کوششیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور یہ شہرگ اس وقت مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ 2 سال سے ہم ڈپلومیسی کر رہے تھے، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ ہم کیا ایسا کرتے ہیں میٹنگز کے اندر کہ ہندوستان ہر مرتبہ میٹنگز کرنے کے بعد، انگیجمنٹ کے بعد کشمیر کے اوپر مزید دباؤ ڈال دیتا ہے؟ اگست 2019 کے واقعات پر بھی یہ تبصرہ بنتا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان بہت جلدی میں ہے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور کوئی بھی حد کراس کر سکتا ہے، اس نے اس بات چیت کے چھاتے کے نیچے کشمیر کا پرانا معاملہ مزید خراب کر دیا، اور پہلے مقبوضہ تھا اور اس کے بعد اب اس کو ادغام کر لیا اپنی یونین کے اندر، اس نے اس کو ملا لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم بڑی زبردست انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اور اب پھر ہماری وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑا سنجیدہ کنسرن ہے یہ رپورٹس جانتے ہوئے کہ ہندوستان ایک اور ڈویژن کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی اور وہاں پر آبادی کی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اس مقدمے کی نوعیت تبدیل
نہیں کر سکتا. اگرچہ ہندوستان کو اس مقدمے کی نوعیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے یہ مقدمہ تبدیل کر دیا اور اپنی طرف سے اس نے مقدمہ مکمل طور پر ختم کر دیا. تو جاننا ہم نے یہ ہے حکومت سے اور وہ تمام لوگوں سے جو کشمیر کو شہرک کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر انگیج رہتے ہیں, کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کیسے پیرائے میں کرتے ہیں کہ ہر مرتبہ ہم ان کے ساتھ جب انگیج ہوتے ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر دباؤ ڈال دیتا ہے. ہر مرتبہ جب ہم ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں وہ کشمیریوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے. ہر مرتبہ جب ہم ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں, وہ ہماری شہرک کو مزید توڑ پھوڑ دیتا ہے. تو ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ؟ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا نقطہ, اگر ہم نے ہندوستان کے ساتھ صحیح معنوں میں کھل کر بات کرنی ہے تو ہندوستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کی بات کیوں ہر دوسرے مہینے چھیڑ دیتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم پاکستان, کامرس منسٹر اور بعد میں فائنانس منسٹر, کابینہ اور اپنی معاشی جو کمیٹی ہے اس کے ذریعے کابینہ کے ایجنڈے کے اوپر وہ معاملات لے کے آئے جو ہندوستان کے فائدے میں ہیں, کیونکہ ہم ہندوستان کو انڈورس کرتے ہیں. کبھی آپ ان سے چینی منگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ ان سے کاٹن منگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ ان سے دوائیاں منگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں. تو جاننا یہ تھا کہ ہندوستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے کیا. ہم نریندر مودی کو اپنا پیس پارٹنر سمجھتے ہیں, ہم نریندر مودی کو کشمیر کے مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے, نریندر مودی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, کہ نریندر مودی اگر دوبارہ سے الیکٹ ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ابھی بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ نریندر مودی کے ساتھ ہی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں جاننا تھا کہ جب آپ نریندر مودی کو امن کا متلاشی قرار دیتے ہیں یا کشمیر کے مسئلے کے حل کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں, تو کیا یہ حل ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے اوپر نہ صرف مکمل طور پر قبضہ کمپلیٹ کر دے, اس کی نوعیت تبدیل کر دے, بلکہ اس کے مزید حصے بکھرے کر کے اس کو بطور مقدمہ بین الاقوامی سفارتکاری کے صفحے سے ہی مٹا دے؟ کیا اس حل کی ہم بات کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ بات نہیں کرتے تو پھر ہم کیا بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی حکومت کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ پارٹیز کا معاملہ نہیں ہے. کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ وہ معاملہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی ایگزسٹنس جڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو اپنی شہرک کہتے ہیں جس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے, ہمارا تمام نظام جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا, ہمارے جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو واضح انداز سے بتانا ہوگا کہ 2 سال سے عمران خان صاحب اور ان کے نمائندگان نریندر مودی سے کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان باتوں کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ پہلے ہندوستان نے حصے بکھرے کیے اور اس کے بعد ان حصے بکھروں کا مزید ٹکڑے کر کے وہ کشمیر کے معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر یہ وضاحتیں نہیں آئیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بدترین قسم کے الزامات اس نظام کے اوپر لگیں گے, کشمیر کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے وہ الزام ان میں سے ایک ہوگا.